اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تو حسینیت کو اپنے عمل اور کردار میں پیدا کرو۔ کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے کہ حسین زندہ ہیں اور حسینیت کے پرچم صبح قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ یزید مردہ ہے اور یزیدیت ختم ہو کر رہے گی دنیا سے انشاءاللہ۔ یزیدیت ظلم ہے، حسین امن ہے۔ یزیدیت جہالت ہے، حسین علم ہے۔ یزیدیت اندھیرا ہے، حسین نور ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمارے وطن عزیز بھارت میں ظلم کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمارے وطن میں لمبی فہرست ہے۔ دلی کے پارلیمنٹ سے 200 گز کے فاصلے پر جلوس میں لوگ جمع ہو کر نعرے لگاتے ہیں کہ کاٹ دو ملوں کو کاٹ دو۔ میں بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ کون ہے ملے؟ کون ہے ملے؟ بتاؤ یہ کون ہے ملے؟ کون سی مذہب سے ان کا تعلق ہے؟ بتاؤ ہم کو ملے کون ہے؟ ملوں کو کاٹ دیں گے۔ ملک میں رہنا ہے تو فلاں نعرہ لگانا پڑے گا۔ جو جنتر منتر پر اس طرح کا نعرہ لگائے تم خبیث ہو، تم بزدل ہو، تم میں ہمت نہیں ہے اور تمہاری نیت کاٹنے کی ہے، ملک کو کاٹنے کی، اور ہماری نیت ملک کو جوڑنے کی ہے۔ تم کاٹنے کی ہی بات کر سکتے، تم جوڑنے کی بات نہیں کر سکتے۔ کتوں کو تم کاٹو گے، کتوں کو کاٹو گے، اور یاد رکھو جو اللہ کے نام پر شہید ہوتا وہ کبھی نہیں مٹتا صبح قیامت تک۔ گردن کٹائیں گے مگر سر نہیں جھکائیں گے، لٹک جائیں گے مگر گردن نہیں جھکائیں گے، مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے مگر گردن نہیں جھکائیں گے۔ ملک ہمارا ہے اور رہے گا۔ ہم اس ملک میں اپنا حق حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس ملک کو مضبوط کریں گے۔ ملوں کو کاٹیں گے، ملوں کو کاٹیں گے۔ پارلیمنٹ سے 200 گز کے فاصلے پر ایک اور اہم چیز آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ اچانک ان لوگوں کو افغانستان سے محبت ہو گئی۔ ارے میں تو 2013 سے بول رہا ہوں نا پیارے، آ رہے آئیں گے، تم سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ہم بول رہے تھے نا 2013 کو، میں بولا تو اس وقت گڑبڑ کے تمہارے کیا ہوتے ہوں؟ میرے کچھ بھی نہیں ہوتے، میرا سسرال بھی یہیں کا۔ میں تمہارے کو کہہ رہے، میں دیوانے تمہارے کو باخبر کر رہا ہوں۔ 15 میں بولا او کیسا آتے، ارے میرا بھائی صاحب آ رہے، احتیاط کر لو۔ پھر 16 میں بولا، پھر چیخا مارے، اب آ گئے انہوں آ گئے۔ نہیں اویسی ایسا بولے، میرا بھائی صاحب 1 to 1 بات کرنے تیار ہے تو آ جاؤ۔ بولے وہ نہیں کر سکتے تمہارے سے۔ کیوں؟ کیونکہ تم صحیح بول رہے تھے۔ ہم بول رہے تھے کہ انہوں آ رہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ چین کو جا کے دیکھ رہے تھے، اسٹیچوؤں کو جھولا جھلا رہے تھے، شی جن پنگ کو۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ پوری دنیا کا دورہ کر رہے تھے۔ بازو کیا ہو رہا تو خبر ہی نہیں۔ انہوں آ گئے، آتے ہی ان کے سیاسی باپ کی غلطی کو چھپانے کے لیے یہ ٹی وی کے اینکرز وہاں پہ ایسا ہو رہا، وہاں پہ یہ ہو رہا۔ میرے کو ایک ٹی وی چینل والے بولے آتے کیا؟ ملا معاملہ کیا ہے؟ بولو نہیں یہ ہے۔ ملا سنو، اگر آؤں گا نا تو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولے وہ تو معلوم، کیا بولتے تم؟ میں یہ بولتا کابل کی بات مت کرو، کانپور کی بات کرو۔ کابل کی بات مت کرو، کانپور کی بات کرو، کیونکہ کانپور میں آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ایک 9 سال کی بچی اپنے باپ کو پکڑی ہوئی اور اس کو مار رہے ہیں۔ بچی کہہ رہی ہے کہ میرا باپ ابا ہے، میرا ابا ہے، اور یہ مار رہے ہیں، پولیس ساتھ میں اور اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ تم کانپور کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم کو کابل کی بچیوں سے محبت ہے، کانپور کی ہندوستان کی بچی سے محبت نہیں ہے؟ کون سی تمہاری یہ دیش بھکتی ہے؟ بتاؤ میرے کو۔ یہ محبت ہے بھارت سے کہ کابل کی عورت کے تعلق سے فکر مند ہے، کانپور کی بھارت کے 10 سال کی بچی سے تم کو فکر نہیں ہے؟ ارے شرم سے ڈوب مرو تم۔ پارلیمنٹ کے 250 گز کے فاصلے پر نعرہ لگا رہے ملوں کو کاٹ دو، تو ان کو ان کی فکر ہے افغانستان میں انہوں کیسا کر رہے، گولی مار رہے۔ ارے یہاں کی فکر کرو نا، کھندار کی بات مت کرو، دلی کی بات کرو، کابل کی بات مت کرو، کانپور کی بات کرو۔ نہیں وہاں انہوں آئے تو وہ عورتوں پہ ظلم ہوتا، اچھا ہوں گا، میرے کیا میرے کو بھارت سے مطلب ہے، میرا ملک ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ صبح قیامت تک ہم رہیں گے یہاں پر، عزت سے رہیں گے، سینہ تان کے رہیں گے، گردن نہیں جھکائیں گے۔ تم کاٹ لو مگر جھکے گی نہیں۔ میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا، نہ طالبان سے۔ میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا۔ پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور داعش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی علاقے مانے 300 400 کلومیٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر داعش القاعدہ آ چکے ہیں۔ سیریا سے، عراق سے وہاں شفٹ ہو گئے۔ جیش محمد ایک
نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹیررزم کرتے ہیں یہ غلیظ لوگ. پارلیمنٹ پہ اٹیک کیے, ایئر کرافٹ کو ہائیجیک کر کے کھندار لے کر گئے. وہ لوگ ہیلمنڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں. کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ؟ ISI پورا کنٹرول کرتا طالبان کو, یہ بات ذہن میں رکھو آپ. ISI بھارت کی دشمن ہے. ISI طالبان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے. اور ایک بات سن لو آپ, مزے کی بات, طالبان کا جو چیف ہے انہوں کہتے ہیں امیر المومنین. کا امیر المومنین ہے بھائی؟ امیر المومنین تو شیر خدا ہے علی. اب یہ امیر المومنین اور خادم الحرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم. انہوں امیر المومنین وہ خادم الحرمین, اور وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. UAE کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے دوسرا بڑا فائدہ یہ چین کو. اب چین کیا کر رہا ہے؟ میں یہ کھل کے مسئلے بول رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا. آپ کو بدخشاں ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر پر, وہاں پر شنجیانگ ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ان کو ایک کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال کے, تمام آپ سنے ہوں گے. چین ان کو بول دیا دیکھو بدخشان میں یہ ایسٹ ترکمنستان کی جو وہاں پر تنظیم ہے ان کو مت آنے دو. اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے, چین ایران سے آلریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلینز آف ڈالرز کا. تو چین یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے. چین یہ کر رہا ہے, اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آ کے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے بھائی؟ آپ کیا کر رہے بتائیے نا. رشیا, ازبکستان, ترکمنستان, تاجکستان, یہ تمام استان جو 4 ممالک ہیں, وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کوڈ ایگریمنٹ کر لیے کہ ٹرانسپورٹیشن ان تاجکستان, ازبکستان, ترکمنستان سے نکل کر کابل تک آئے گا. امریکہ کر لیا. اور آپ ٹرمپ کو گلے ملے, خوب لپتے, عید مبارک, عید مبارک. اب کی بات ٹرمپ سرکار, انہیں آپ چھوڑ کے چلے گا. آپ کہاں ہیں بتاؤ؟ بھارت کہاں ہے مجھے بتاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے, ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے ہیں, میں ملک کے مفاد میں کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ طالبان سے, میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے کیا کرنا ہے؟ میں تو بھارت کے لیے کہا تھا یہ تقریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں 3 مرتبہ, مگر تم نے میری نیت کو سمجھا نہیں, تم نے میری بات کو سمجھا نہیں, اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑھی والا, سر پہ ٹوپی, اس کو کیا معلوم, سب ہم کو معلوم. ارے تم کو لٹھو معلوم, تم کو کچھ نہیں معلوم. تم تو انڈے میں کی زردی ہو, تم کو کچھ نہیں معلوم. اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج. اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے یہ سن کے بولیے, بولو تم کیا کرنا. سنتے مودی جی آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دبتی رکھ دبانے کا انہیں کھڑے ہو جاتا. جرہ کے پاس کبھی گیا, جرہ کے پاس گئے تو در ہوتا. دیکھو آپ ہمارے بڑے میاں ہیں شالی بندے, اللہ ان کو سلامت رکھے, بہت زبردست. خالی سنتے سنتے ہاتھ کر کے پکڑتے ہی چیخ مارتا, آدھے گھنٹے کے بعد گرم کم ہوتا. چین کو وہی کرنا. کیا کرنا؟ لداخ کے اوپر شنجیانگ ہے. موڈی جی ذرا اوپر تو جاؤ نا, لداخ کے اوپر. شنجیانگ لداخ کے اوپر ہے, اور چین ڈیپسانگ, ڈیمچاک اور گوگرا ہاٹ اسپرنگس میں بیٹھا ہوا ہے. ہماری فوج ہماری زمین میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پر وہ کر رہا ہے, انہوں دے تو خالی فوٹو میں خوش ہے بس. میں آئس کریم کھا لیا, گولڈ میڈل جیت کیا, میں وہ کھا لیا. ارے بھائی ملک کی زمین کھا لیا چین. ہمارے پڑوس میں یہ تبدیلی آ گئی جو ہمارے مستقبل میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے خطرہ ہوگا. موڈی جی دیکھو نا ذرا لداخ کے اوپر دیکھو, سوچو, دماغ لگاؤ. آپ کے پاس بہت سے جیمز بانڈ ہیں, ان جیمز بانڈ سے پوچھو, میری بات کا اثر نہیں ملے گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, میرے کو معلوم ہے, انڈرسٹینڈ. اس وطن پر ہماری تاریخ ہے, ہمارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں. کب افغانستان کی طرف دیکھیں. حماقت کرنے والوں, آزادی کے بعد اگر پارٹیشن ہوا تو دوسرا پارٹیشن ہم نے دیکھا 2013 میں 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے. کس کی حکومت تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی؟ کیا انصاف ہوا ان لوگوں سے؟ مگر نہیں, سیکولرزم ہے. کا سیکولرزم ہے؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ تمہارے ایم پی پہ غداری کا مقدمہ لگتا, تمہاری زبان کو تم جنبش نہیں دے سکتے. تم کہاں کر رہے ہو؟ ووٹ چاہیے, خالی ووٹ ہونا. ڈرا کر اب ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ. جو کٹنے تیار ہیں وہ بچیں گے, جو قربانی دینے تیار ہیں وہ زندہ رہیں گے. ہم کٹنے تیار ہیں تو زندہ رہیں گے, ہم قربانی دینے تیار ہیں تو عزت ملے گی. ہم یہاں پر کسی کے ڈرانے سے, کسی کے بکواس کرنے سے ڈرنے والے نہیں. ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے, وہی فیصلہ کرے گا.